بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے سب دوستوں کے ساتھ ایک انتہائی موضوع کی طرف دھیان بھی دلانا چاہتا ہوں اور اس موضوع پر گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب لوگوں کا تعلق دیہات سے ہے، لیکن آج کل جو دیہات کے لوگوں کے حالات ہو رہے ہیں اور جن مسائل کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اس میں ایسے لگتا ہے کہ دیہات کے لوگ خاص طور پر ایک لاوارث قوم کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جس طرح آج کل خاص طور پر میں نے پچھلے دنوں ایک عرض کیا تھا اپنے فیس بک پر کہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ کیا حالات ہیں اس وقت، جو کھاد کی صورتحال ہے کہ حکومت ریٹ مقرر کرتی ہے 2300 روپے، لیکن ڈیلر صاحبان اس کو سر عام 2800 روپے میں بیچتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں مختلف ڈیلر صاحبان سے بھی ہمارے تعلق ہیں، اچھے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، دوست ہیں، میں ان سے بھی ملا، انہوں نے بھی اپنی بعض مجبوریوں کا اظہار کیا۔ میں اپنے علاقے کے جو زراعت آفیسر ہیں ان سے بھی ملا، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت لیاقت پور شہباز صاحب ہیں، میں ان سے بھی ملا۔ میں اس کے علاوہ اختر خان قبول صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے ذمہ دار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی زراعت کمیٹی کے ہیڈ ہیں، زراعت کمیٹی کے۔ میں ان سے بھی ملا، دوستوں سے بھی ملا، لیکن مجھے ایک بات کی بہت حیرت ہوئی اور افسوس ہوا کہ سب لوگوں نے ایک کیا کہتے ہیں، اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہم نے بہت کوشش کی ہے، فلاں سال کوشش کی، فلاں سال کوشش کی، قصور کمپنی والوں کا، فیکٹری والوں کا ہے جو کھادیں بناتی ہیں، وہ ایک ڈی اے پی کھاد کے بدلے ڈیلر کو تین یوریا دیتی ہیں۔ کھاد کا ریٹ زیادہ ہے، آج کل ڈی اے پی کا موسم نہیں ہے، اس لیے وہ ڈی اے پی کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہے اور یوریا جو ہے اس کی قیمت زیادہ بیچنے پر مجبور ہے۔ اصل میں مجبوری وہاں شروع ہوتی ہے جہاں پر اس مجبوری کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ڈیلر کو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ 10,000 کی بوری 8,000 8,500 میں بیچیں، اور ڈیلر کو یہ بھی کسی قانون میں اجازت نہیں ہے کہ آپ 2300 روپے جو ریٹ حکومت نے مقرر کیا ہے اس کو آپ 2800 روپے میں بھیجیں، اور پھر آپ زیادہ تر جو ہے وہ خاص طور پر وہ لوگ جو سٹاک کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ موج ہے کہ وہ سستے ریٹ والی کھاد سٹاک کر لیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے اور اس کے پاس اپنی من مانی ریٹ لیتے ہیں، اور کسان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی روا رکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریونیو کا محکمہ ہے، بجلی کے بل جو ٹیوب ویلوں پر آ رہے تھے وہ مسئلے ہیں، ہمارا ٹیل پر نہری پانی آنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور خاص طور پر جو نہر درمیان سے آگے ٹیل تک کسی بھی موقع پر پانی نہیں آتا، اور ڈیزل کے بل، بجلی کے بل بھر بھر کر ہم لوگ حقیقت ہے کہ معاشی تنگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن ان تمام مسائل کا حل صرف ایک صورت میں ہے کہ جب ہماری ایک تنظیم ہو، ہم متحد ہوں، ہم اپنے مسائل کے لیے ایک آواز بنیں اور ایک آواز اٹھائیں۔ اس سلسلے میں میں نے کافی دوستوں سے مشورہ بھی کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کسان گروپ، میں نے فیس بک پر بھی بنایا ہوا ہے، اپنے واٹس ایپ پر بھی لیاقت پور کسان گروپ بنایا ہوا ہے، لیکن اب اس کو ایک تنظیمی شکل دی جائے، اور اس سلسلے میں میری کچھ تجاویز ہیں جو میں دوستوں سے مشورے بھی کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ ایک تحریک ہے کہ ہمارے دیہات کے رہنے والے لوگ اب آسانی کی زندگی گزاریں، اپنی معاشی مسائل سے نپٹیں، معاشی طور پر خوشحال ہوں، اور وہ سرکاری محکمے جو کہ لوٹ مار ان سے کرتے ہیں اور سود خور مافیا خاص طور پر ان کی حق حلال کی کمائی لوٹ کر لے جاتا ہے، اس سے اب یہ لوگ بچیں۔ تو میں لیاقت پور کسان گروپ انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ مل کر تشکیل دے رہا ہوں، اور ہم نے اس کی اب کیونکہ وہی لوگ ہی اس میں شامل ہوں گے جو سنجیدہ ہوں گے، ہم دوستوں نے مشورہ کر کے
اس کی سالانہ ممبرشپ فیس سالانہ 4,000 روپیہ فی ممبر رکھی ہے، اور یہ جو فیس ہے یہ ہمارے کسی استعمال میں نہیں آئے گی انشاءاللہ، بلکہ ہم یہ اپنے انہی کسان بھائیوں پر خرچ کریں گے جو یہ فیس ہمیں دیں گے اور ممبر بنیں گے۔ اس میں انشاءاللہ ہم 4 سے 5 اجلاس رکھیں گے۔ ہم جو اعلیٰ عہدیدار حکومت کے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، جنہیں ہماری ان تکلیفوں کا احساس نہیں ہے، ہم انہیں ان تکلیفوں کا احساس دلائیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ سارے پیسے کسان بھائیوں کی خدمت پر ہی لگائیں گے۔ ان کے کھانے پینے کا بھی انشاءاللہ ہر اجلاس میں بندوبست کریں گے، چائے کا بھی کریں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ صرف اسی وجہ سے کہ کون کھانے کا بندوبست کرے اور کون چائے کا کرے اور کس طرح سے بلائے، تو یہ اخراجات، ان اخراجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے کسان دوستوں کو، علاقے کے دوستوں کو، اور وہ لوگ جن کی معاشیات زراعت پر چل رہی ہے، جس طرح ہمارے دکاندار ہیں، فصل اچھی ہوتی ہے تو ان کے کام، ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے۔ ہمارے منڈی کے آڑتی صاحبان ہیں، ان کا بھی تعلق زراعت پیشہ افراد سے ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف وہ کاشتکار لوگ، بلکہ ہر وہ شخص جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں رہتا ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے اور وہ ہماری اس آواز میں آواز ملا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو جو دوست ان تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اب دیہات کے لوگوں سے یہ مشکلات ختم ہوں، تو وہ لیاقت پور کسان گروپ کے ممبر بنے، 4,000 روپیہ سالانہ اس کی فیس بھریں۔ میری اس سلسلے میں ایک اور بھی گزارش ہے کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے پیسوں سے یا عشر کے پیسوں سے نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے ہی انشاءاللہ آپ کے اس پر ہی کھانے وغیرہ اور اجلاسوں پر لگائے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بے شک زکوٰۃ عشر سے بھی مدد کرنا چاہتا ہے اس مشن میں، تو وہ بھی بے شک کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہم دوسرے جو مقاصد ہیں ان پر استعمال کر لیا کریں گے۔ تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، کسان لوگ، مظلوم طبقہ، وہ اس لیاقت پور کسان گروپ کا ممبر بنے، 4,000 روپیہ سالانہ فیس ادا کرے، تاکہ ہم متحد ہو کر ان مسائل سے نپٹ سکیں۔ بہت شکریہ۔